اگر نماز کی حالت میں تشہد کے بعد سلام سے پہلے وضو ٹوٹ جائے تو اس حوالے سے کیا حکم ہے، پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو اس حوالے سے سب سے پہلے آپ فقہ حنفی کا موقف جان لیں کہ اس حوالے سے فقہ حنفی کیا کہتی ہے۔ فقہ حنفی کی کتاب قدوری ہے، باب الجماعہ صفحہ 20 ہے، اور ہدایہ ہے، ہدایہ کے اندر باب الحدث ہے، فی الصلاۃ جلد 1 ہے اور صفحہ 31 ہے۔ اس کے اندر ہے کہ ان سبقہ الحدث بعد التشہد توضأ وسلم، کہ اگر کسی کا غیر اختیاری طور پہ وضو ٹوٹ جائے، اس نے تشہد پڑھا ہوا ہے، سلام ابھی نہیں پھیرا، تو غیر اختیاری طور پہ تشہد وضو ٹوٹ جائے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد پھر سلام پھیر لے، یعنی کہ اس کی نماز اس کو لوٹانے کی ضرورت نہیں، وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد پھر اسی حالت میں سلام پھیر دے، اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ فَإِن تَعَمَّدَ الْحَدَثَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، آگے کہتے ہیں کہ اگر عمدن کوئی شخص ناپاکی اختیار کرتا ہے، یعنی کہ ہوا خارج کر دیتا ہے، یا اس طرح کی کوئی صورتحال آتی ہے، خود عمدن وہ ناپاک ہوتا ہے، اپنے آپ کو ناپاک کرتا ہے تشہد کے بعد، او تکلم، یا پھر کلام کرتا ہے، کسی سے بات کر لیتا ہے تشہد پڑھنے کے بعد سلام سے پہلے، او عامل عملا ینافی الصلاۃ، یا ایسا کام کرتا ہے جو نماز کے منافی ہے، تو اس کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ تمت صلاۃ ہو، اس کی نماز مکمل ہے۔ یہ فقہ حنفی کا مسئلہ ہے۔ مسئلہ دوبارہ سمجھ لیں، مسئلہ یہ کہ اگر کوئی شخص تشہد جس نے پڑھا ہوا ہے سلام نہیں پھیرا، غیر اختیاری طور پہ اگر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ وضو کرے اور اس کے بعد سلام پھیر دے۔ لیکن اگر جان بوجھ کے کوئی شخص وضو توڑتا ہے تشہد پڑھنے کے بعد تو اس کی نماز مکمل ہے، اس کو نماز دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فقہ حنفی کا اس حوالے سے موقف ہے، جبکہ حدیث کا جو موقف ہے وہ اس سے تھوڑا مختلف ہے، تھوڑا کیا بلکہ کافی سارا مختلف ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے کسی سے بھی چیز ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے نماز کا جو اختتام ہے وہ سلام سے پہلے کیا ہو، کبھی بھی کسی کیفیت میں بھی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ نماز کو سلام کے ساتھ ہی مکمل کیا کرتے تھے، جیسا کہ حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، صحیح مسلم کی 498 نمبر حدیث، کانا یختم الصلاۃ بالتسلیم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز کو سلام کے ساتھ ختم کیا کرتے تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم ہے 582 حدیث نمبر ہے، کنت ارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم عن یمینہ وعن یسارہ حتی ارا بیاض خدہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں دیکھتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سلام پھیرتے، بائیں طرف سلام پھیرتے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخساروں کی سفیدی جو تھی وہ مجھے نظر آتی۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی 431 نمبر حدیث ہے، ثم یسلم علی اخیہ من علی یمینہ و شمالہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تشہد پڑھنے کے بعد کیا کرنا چاہیے نمازی کو کہ وہ اپنے دائیں طرف جو اس کا بھائی ہے نمازی اس کو سلام کہے، پھر بائیں طرف والے کو سلام کہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو سلام کے ساتھ ہی مکمل کیا کرتے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پھر دوبارہ وضو کرے اور دوبارہ نماز کو شروع سے لوٹائے۔ یہ موقف صحیح معلوم نہیں ہوتا کہ اگر کوئی شخص عمدن وضو توڑتا ہے تو اس کی نماز مکمل ہے، اگر کوئی عمدن وضو نہیں توڑتا، غیر اختیاری طور پہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر یہ ہے کہ وہ دوبارہ وضو کر کے سلام پھیرے، تو یہ موقف جو ہے یہ صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ البتہ اس حوالے سے کوئی ایک دو حدیثیں یا کچھ روایات بھی ملتی ہیں، وہ جتنی بھی روایات ملتی ہیں وہ بالکل سند کے اعتبار سے سخت ترین ضعیف ہیں، اور اگر عقلاً اس بات کے اوپر غور کیا جائے، اس بات کو سمجھا جائے تو یقیناً یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ نماز سلام جو ہے وہ نماز کا حصہ ہے،
تو یقیناً پھر یہ ہے کہ سلام کے ساتھ ہی نماز مکمل ہوتی ہے. اگر سلام سے پہلے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر نماز ٹوٹ گئی. اب جب نماز ٹوٹ گئی ہے تو اس کے لیے پھر یہ حکم ہے کہ نماز کو دوبارہ سے شروع کیا جائے. واللہ تعالی اعلم بالصواب. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.